السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب العالمین۔ سورہ الکہف یہ مکی سورہ ہے، اس میں 110 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی یعنی زینت کا مقصد بتایا گیا اور حکمت حسن عمل کا امتحان اور آزمائش ہے۔ توحید پر استقامت کی آزمائش، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش، مال و اولاد کی آزمائش، اقتدار کی آزمائش، دنیا پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت و توحید اور آخرت کو قبول کر لینے کا کہا گیا۔ زمانہ نزول: سورہ الکہف سورہ الزمر کے نزول سے پہلے اور ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوی کے شروع میں نازل ہوئی۔ جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے، حبش کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور نوجوان صحابہ کو اصحاب کہف کی طرح توحید کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے اور قریش کے ظالم سرداروں اور مشرک والدین کے دباؤ میں نہ آنے کی تعلیم دی گئی۔ سورہ الکہف کی کچھ خاص فضائل ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں۔ من حفظ 10 آیات من اول سورہ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ اور آج کے حالات میں اس صورت کو پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ غالباً دجال کا دجل و فریب انسان کو زینت دنیا میں مبتلا کر کے آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا، لہٰذا انسان کو کثرت سے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات خاص طور پر ضرور پڑھنی چاہیے اور پوری سورہ کی تلاوت بھی ہر جمعے کو ضرور کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے سورہ الکہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت یعنی اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوتی ہے۔ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے، یعنی سورہ کہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل و دماغ پر رہے گا اور وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ۔ سورہ کہف میں زینت کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، آیات 7، 28 اور 46 میں۔ آیت 7 میں زمین کی ساری زینت کا مقصد انسانوں کے حسن عمل کی آزمائش بتائی گئی ہے اور یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون بھی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور آیت 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ہدایات دی گئیں۔ نمبر 1، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چمٹے رہیں۔ نمبر 2، دنیا کی زینت سے بچنے، اور نمبر 3، کافر قیادت سے نہ دبنے کی ہدایت۔ اور آیت 46 میں مال اور اولاد بھی دنیاوی زینت بتائے گئے۔
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف میں الحیات الدنیا کا لفظ بھی 3 دفعہ استعمال ہوا، آیت 45، 46 اور 104 میں۔ آیت 45 میں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو سوکھ کر خشک ہو جائے اور ہوائیں اسے لے اڑیں۔ آیت 46 میں کہا گیا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں لیکن نیک اعمال باقی رہتے ہیں۔ اور آیت 104 میں بتایا کہ وہ لوگ جن کی ساری سرگرمیاں صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہوتی ہیں، وہ اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں اور غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر کی مختصر ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں 6 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف تمہیدی ہے اور آخری پیراگراف میں خلاصہ ہے پوری سورت کا۔ درمیان کے 4 پیراگراف میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں جن کا مقصد کسی نہ قسم کی آزمائش ہے۔ پہلا قصہ غار والے نوجوانوں کا ہے جن کے لیے ایمان کی آزمائش تھی۔ انہیں غار میں پناہ لینی پڑی ورنہ وہ سنگسار کر دیے جاتے۔ دوسرا قصہ 2 زمینداروں کے حالات پر مشتمل ہے، یہاں مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر ہے۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات پر مشتمل ہے، یہاں علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر ہے۔ اور چوتھا قصہ ایک عادل بادشاہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہاں اقتدار کی آزمائش کا ذکر ہے۔ آیت 1 to 8 میں پہلا پیراگراف جو تمہیدی ہے، اس میں قرآن کا تعارف اور قرآن کی خصوصیات بتانے کے بعد انسان کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن میں ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ نیک لوگوں کے لیے تبشیر ہے۔ قرآن عیسائیوں کے لیے بھی ایک خاص انداز ہے، اور یہاں پہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی۔ آیت 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیانہ فکر مندی کی تعریف کی گئی کہ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے درد مند ہیں۔ آیت 7 میں زمین کی ساری زینت کا مقصد امتحان اور آزمائش حسن عمل ہے۔ قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی کہ زمین کی ساری زینت تہ و بالا کر دی جائے گی۔ آیت 9 to 31 میں بتایا گیا کہ ان غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا جن کا ایمان ان کے لیے آزمائش تھا۔ انہیں غار میں پناہ لینی پڑی ورنہ حکومت وقت انہیں ختم کر ڈالتی۔ اصحاب کہف موحد تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انہی کی طرح ثابت قدمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ان موحد نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص مضبوط تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کر دیا تھا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، انہیں ثابت قدمی عطا کی تھی۔ یہ نوجوان شرک سے بیزار تھے، توحید پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ زمین و آسمان کا رب ہے، اور صاف کہہ دیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا، یہ نوجوان اپنی مشرک قوم سے نالاں تھے، انہی کے انتقام سے ڈر کر غار میں پناہ لی تھی۔ اصحاب کہف کو حکومت وقت سے جان کا خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مدت دراز تک سلائے رکھا اور اللہ کی طرف سے زندگی بعد موت کا ثبوت فراہم کیا گیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ ان نوجوانوں کی موت کے بعد عیسائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کسی نے کہا دیوار چن دو، کسی نے کہا ان پر عبادت گاہ بناؤ۔ ہدایت کی گئی کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث میں نہ پڑو، واقعے سے سبق حاصل کرو، نوجوانوں کی تعداد اور دیگر غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر مشتمل مومن اور صالح افراد کا ساتھ دینے، دنیا کی زندگی زینت کی طرف نہ دیکھنے اور قریش کی باغی اور فاسق قیادت کی اطاعت سے بچنے کی ہدایت کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ایمان بھی آزمائش ہے۔
اصحاب کہف کو بنیادی مذہبی حقوق حاصل نہ تھے، انہیں غار میں پناہ لینی پڑی۔ مسلمانوں کو یہ حق عطا کرنے کی تلقین کی گئی کہ اسلام میں دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ اس سے آگے کے پیراگراف میں آیات 32 سے 59 تک دو زمینداروں کا قصہ بیان کیا گیا، ایک بڑا زمیندار تھا اور ایک دوسرا چھوٹا زمیندار۔ یہ دو زندہ تاریخی کردار ہیں، ایک مادہ پرست مشرک اور دوسرا آخرت کا قائل موحد۔ پہلا ناشکرا اور دوسرا شکر گزار تھا۔ اس قصے کا مقصد مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش ثابت کرنا ہے، اور مزید یہ کہ بڑا زمیندار تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھا، یعنی فخر و غرور کی، دوسروں پر شان جتاتا تھا۔ آیت 34 میں ہے، میرے پاس تم سے زیادہ مال اور تم سے زیادہ بندے ہیں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ یہ شخص دنیا پرست بھی تھا، سمجھتا تھا کہ یہ نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، میرے باغ کو فنا نہیں۔ اور یہ شخص منکر قیامت تھا، کہتا تھا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت واقع ہوگی، وما اظن الساعة قائمہ۔ اور شک میں بھی مبتلا تھا اور جھوٹی آرزوؤں سے اسے الجھا رکھا تھا، سمجھتا تھا کہ بالفرض اگر قیامت واقعہ بھی ہو گئی تو اس کے بعد مجھے دنیا سے بھی زیادہ نعمتیں ملیں گی، وہاں بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ شخص مشرک تھا، جب اس کا باغ تباہ ہو گیا تو اس کے لبوں پر یہی الفاظ تھے، کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اور دوسرا زمیندار جو تھا وہ چھوٹا زمیندار تھا، موحد تھا، صاف کہتا تھا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولا اشرک بربی احدا۔ مبلغ بھی تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے شخص کو ٹوکا اور اپنے محسن رب کا انکار کیوں کرتے ہو، اس کو کہا، تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے الفاظ کیوں ادا نہیں کیے؟ بڑے زمیندار سے اس نے کہا، تیرا باغ عارضی ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ باغ کی تباہی کے وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ کا ہے۔ اس کے بعد آدم و ابلیس کے قصے سے مشرکین مکہ کے ابلیسی رویے پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ وہ اللہ کی تعلیمات وحی کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ آیت 45 سے 49 تک میں تبصرہ کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کی تمثیل کھیتی سے دی گئی اور واضح کیا گیا کہ اولاد اور مال بھی دنیا کی زینت ہیں۔ آیات 60 سے 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے بعض اللہ کے بندوں کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہے۔ یہاں پہ قصہ موسیٰ اور خضر بیان کر کے علم کی کمی بیشی کی آزمائش بتائی گئی اور کہا گیا کہ ان سے زیادہ علم تھا اور اللہ کی ہر مشیت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریاؤں کے سنگم پر اللہ کے ایک بندے غالباً حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو دی گئی دانائی سیکھ لوں؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ علم کے لیے صبر ضروری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ لن تستطیع معی صبرا، جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ نے کہا، میں صبر کروں گا اور آپ مجھے نافرمان نہ پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہ کریں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ پھر دونوں آگے چلتے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں شگاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے، کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کا قتل کیا۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے، کیوں کیا؟ حضرت خضر نے ایک مقام پر حق میزبانی ادا نہ کرنے کے باوجود ایک گرتی ہوئی دیوار چن دی۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے، کیوں کیا؟ حضرت خضر نے کہا، اب میری اور آپ کی جدائی ہے۔ آیات 83 سے 102 تک قصہ ذوالقرنین بتایا گیا اور ثابت کیا گیا کہ اقتدار بھی آزمائش ہے۔
ذوالقرنین علیہ السلام ایک مثالی مسلمان حکمران تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا گیا تھا، ان کو اسباب و وسائل فراہم کیے گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک مبلغ تھے، اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنے قوت اقتدار کو دعوت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، ظالم کو میں دنیاوی سزا دوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شدید تر آخرت کی سزا دے گا۔ آیت 87 میں بتایا گیا، لوگوں کو بتاؤ کہ مومن صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی، آسانیاں فراہم ہوں گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مظلوم قوم کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ وہ مال و دولت کی حرص سے پاک تھے، بلا اجرت و خراج مفت بند تعمیر کیا کرتے تھے۔ قوم نے انہیں بند کی تعمیر کی قیمت ادا کرنا چاہی، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس دماغ بھی تھا اور ٹیکنالوجی بھی تھی، لیکن مزدور کم تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے مدد لی۔ ایک مضبوط دیوار اور بند کی تعمیر سے یہ سبق ملتا ہے کہ کافروں کے شر سے بچنے کے لیے دماغی، ذہنی اور عقلی وسائل کے ساتھ جسمانی، مادی اور روحانی وسائل کا امتزاج شرط ہے۔ آیات 103 سے 110 تک آخری پیراگراف ہے، اس میں مادہ پرستی کے متعلق بتایا گیا۔ الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی کی سرگرمیوں میں مگن لوگوں کی خوش فہمی کی تردید کی گئی، جو ملاقات رب کے منکر بھی ہیں اور اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے برخلاف آیت 108 میں ایمان لا کر صالح عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ آخری آیت میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیزوں کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ جو شخص اللہ کو واحد مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور رسول تسلیم کر کے یعنی ملاقات رب پر یقین کامل رکھتا ہو، اسے شرک فی العباد سے بچتے ہوئے عمل صالح کرنے چاہیے۔ اور یہ نصیحت کی گئی کہ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی، اس کی زینت، یہ سب امتحان ہے، آزمائش ہے۔ انسان کو دنیا کی مادہ پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت توحید و آخرت کو قبول کر کے حسن عمل کے لیے سرگرم ہو جانا چاہیے۔